یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ، ایندہ فیصلہ نہ جبریل کر سکتا ہے، نہ علی پاک کر سکتے نے، نہ فاطمہ تو زہرا کر سکتیاں نے۔ یا رسول اللہ، رب نے فرمایا انہاں دا فیصلہ خود رب ذوالجلال فرمائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام علامہ نسوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس حدیث کو لکھی ہے، فرمایا کہ امام حسن تے امام حسین آپ دونوں نے نا تختی لکھی۔ بڑی کمال دی گل ہے، جو میں بچے نہیں سکولوں دے در تختیاں لکھ دے، جا کے ماسٹر نو چیک کراندے نے، اپنے باپ نو چیک کراندے نے، اماں جی دسو کیویں دی لکھی ہے، استاد جی دسو کیویں دی لکھی، استاد تعریف کرتا ہے، اسٹار دیندا ہے، پتر ماشاءاللہ بڑی سونی لکھی ہے، دوبارہ پھر محنت کر۔ تے تختی لکھن والا لجپال حسن تے حسین، امام حسن نے بھی تختی لکھی، امام حسین نے بھی تختی لکھی۔ لکھن تو بعد اپنے بابا علی المرتضیٰ دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، عرض کر دینے بابا اسی دوواں نے تختی لکھی ہے تے فیصلہ کروانا ہے، حسن دی لکھائی بہتی سونی ہے یا حسین دی لکھائی بہتی سونی ہے؟ حضرت مولا علی پاک ولایت امام خدا دی قسم ہے، حضرت عمر بن خطاب فرما دینے اگر جیڑا فیصلہ میرے کو پھس جاندہ نا، وہ حضرت مولا علی اس فیصلے دا حل کڑ دیں دے سن۔ تو امام حسن تے امام حسین کے دو میں شہزادے آئے نا، آخر عرض کر دینے بابا اسا تختی لکھی اندہ فیصلہ کیتا جائے۔ کہ مولا علی پاک فرمان لگے اندہ فیصلہ میں نہیں، تیری اماں سجدہ فاطمہ تو زہرا کرے گی۔ ذرا کہتے کیا کھونا یا سبحان اللہ۔ تے آؤ عزیزان گرامی توجہ فرما دے جانا، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دی اندر امام حسن بھی آئے نے، امام حسین بھی آئے نے، آخر کرتے نے بابا میں بھی تختی لکھی ہے، حسین نے فرمایا میں بھی لکھی ہے، ذرا دسو دے سیدوں واچو سونی کنی لکھی گئی ہے؟ حضرت مولا علی پاک نے فرمایا ہے بیٹا حسن حسین اندہ فیصلہ توڑی اممہ فاطمہ تو زہرا کرے گی۔ امام حسن نے تختی پکڑی ہے، امام حسین نے بھی تختی پکڑی ہے، چل دیاں اپنی اممہ سیدہ فاطمہ تو زہرا دی بارگاہ چھ آگئے نے، عرض کرتے نے اممہ دسو تو صحیح تختی کندی سونی لکھی ہوئی ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا اگر میں آقا حسن نے لکھی ہے حسین غمگین ہو جائے گا، اگر میں کہوں حسین نے سونی لکھی ہے پتر حسن ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا بیٹا اندہ فیصلہ توڑا نانا مصطفیٰ کرے، تو اڈا نانا مصطفیٰ کرے گا۔ حضرت امام حسن حسین آپ نے تختی پکڑی لجپال نبی دی بارگاہ چھ آگئے، آن کر دینے نانا 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 جی ایسا تختی لکھی ہے اندہ فیصلہ توڑے کل کروانا ہے۔ لجپال نبی نے ای گل فرمائی ہے اگر میں آقا حسن نے سونی کیتی ہے تے پھر جناب والا حضرت امام حسن نے سونی لکھی تے حسین ناراض ہو جائے گا، اگر حسین نے لکھی حسن ناراض ہو جائے گا۔ حضرت امام الانبیاء نے فرمایا انہاں دا فیصلہ جبریل کرے گا۔ جناب جبریل علیہ السلام یا گئے مصطفیٰ دی بارگاہ چرز کر دینے یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ، ایندہ فیصلہ نہ جبریل کر سکتا ہے، نہ علی پاک کر سکتے نے، نہ فاطمہ تو زہرا کر سکتیاں نے۔ یا رسول اللہ رب نے فرمایا انہاں دا فیصلہ خود رب ذوالجلال فرمائے گا۔ نہ حسن نہ حسین ناراض کرنا ہے،
مولا علی پاک نے فرمایا اندہ فیصلہ تیری اماں فرمائے گی، اماں نے فرمایا نانا کرے گا، نانا نے فرمایا جبریل کرے گا۔ تے جناب جبریل علیہ السلام لجپال نبی دی بارگاہ جدو حاضر ہوئے نے، عرض کرتے نے سونے خالق کائنات رب العالمین نے جنت وچوں ایک مینوں سیب عطا فرمایا ہے، فرمایا سیب آسمان تو دو تختیاں دے سٹنا ہے، پھینکنا ہے، فرمایا اگر ایک تختی دے گر گیا پتہ چلے گا ایک تختی دی لکھائی سنی ہے، اور جملہ سننا یار پتہ چلے گا کہ حضور دی آل دینار لجپال نبی نے بھی پیار فرمایا، خدا نے بھی پیار کیتا، فاطمہ زہرا نے بھی پیار فرمایا، اور مولا علی پاک نے بھی پیار فرمایا۔ حضرت جناب جبریل علیہ السلام آپ نے آسمان تو جناب والا سیب نو پھینک کے آئے، جڑا جنت چو لے کے آئے نے، تختیاں نو برابر تے رکھیا گیا ہے، آسمان تو سیب آ رہے آئے، خالق کائنات نے سیب دے دو ٹکڑے کر چھٹے نے، ایک حسن دی تختی تے آیا، دوسرا حسین دی تختی تے آ گیا۔ پتہ چلیا رب بھی نہیں چاہتا حسن ناراض ہو جائے، رب بھی نہیں چاہتا حسین ناراض ہو جائے، پتہ چلیا ہے رب بھی چاہتا ہے حسن بھی راضی ہو جائے، نال حسین بھی راضی ہو جائے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ، انجنی یار انجنی وراء الورا ہے، تُسی کہنا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ، ہتھانو جنیاں بنا کے پڑھو پڑھو پتہ چل جائے، سارے حسینی بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ اللہ یا اللہ جنہوں نے ہاتھ بلند کتنے مدینے لے جائیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ، یا اللہ انہاں سارے مولا حسین دا دبار وا دیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین اس میں حسنین اس میں حسنین اور سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل۔ رب نے چاہیا کہ حسن بھی راضی ہو جائے تے نال حسین بھی راضی ہو جائے، تے اسی کون ہونے ہیں لجپال نبی دی آل نو ناراض کرن والے؟ خدا دی عزت دی قسمیں ایمان ہی ادو مکمل ہوتا ہے جدو حضور دی آل نال بھی پیار کر لو تے مصطفیٰ دے اصحاب نال بھی پیار کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک دیاڑے لجپال نبی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو لیا نال تے کتے سفر تے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کتی سونے ذرا اپنی قمیض تے سینے تو ہٹاؤ۔ مسند امام احمد بن حنبل دی اندر یہ حدیث موجود ہے، فضائل صحابہ دی اندر بھی حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حسین لجپال نبی دی بارگاہ جے عرض کی تھی سونے اپنی چھاتی تو اپنے سینے تو ذرا کپڑا تے ہٹاؤ۔ لجپال حسین نے اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا، اگلی گل سننی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگاں ودے تے لجپال نبی دے اس صحابی نے حسین دے سینے نو چم لیا، اتنا پیار فرمایا کہ حضور دے صحابہ لجپال نبی دی آر دنال کی میں پیار فرما دے سا۔ دوسری حدیث موجود ایک دیاڑے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا حضرت امام حسین دنال کی دے جا رہے ہیں تے راستے وچ ایک درخت آیا، سایہ دار درخت، ان دے تھلے حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لجپال حسین دے قدمہ نو اپنی گود وچ رکھ لیا۔
حسین چھوٹے جے نے، حضرت ابو ہریرہ دی داڑھی چٹی ہے، حسین پریشان ہو گئے، عرض کرنے لگے اے میرے لجپال نبی دے پیارے تے سونے صحابی، تہاڈی داڑھی بھی چٹی ہے، تسی عمر چ بھی وڈے ہو، میں چھوٹا جا بچہ ہاں، تسی میرے قدماں نو اپنی گود وچ رکھیا ہویا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے اے لجپال حسین، اگر تہاڈی شان اس کائنات والیاں نو پتہ چل جائے نا، خدا دی عزت دی قسم ہے کائنات والے تہاڈے قدم زمین تے لگن ہی نہ دیں۔ فرمایا قدم زمین تے لگن ہی نہ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر نہ مصطفیٰ حسین دے نالین نو صاف کرنا شروع فرما چھڑے۔ صاف کرن تو بعد نا حضرت امام حسین نو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی شہادت والیاں دو انگلیاں پکڑائیاں، فرمایا انج کرو کہ جیڑے میرے قدم ہیں نا، انہاں اتے اپنے سونے سونے قدم رکھ دیاں میری لتاں تے چڑھ دیاں میرے سینے تے آ جاؤ۔ کیا لگی ایک ہی منظر ہے۔ فرمایا میں ایک دن دیکھا سی کہ لجپال نبی مسجد نبی شریف تشریف فرما سن، اساں بھی حضور دے کول ہی بیٹھے ہوئے سی تے آپ تشریف لے کے آئے سی تے لجپال نبی نے فرمایا حسین آ جا، تے اساں دیکھیا کہ مصطفیٰ نے آپ دے ہتھاں نو پکڑیا تے تسی اپنے سونے سونے قدم مصطفیٰ دی ایڑیاں تے رکھے، ایڑیاں تو رکھن تو بعد مصطفیٰ دے قدمہ تے رکھے، قدمہ تے رکھ دیاں چڑھ دیاں سینے تے آ گئے تے میری بھی دل دی خواہش ہے جڑے قدم مصطفیٰ دے سینے نہ لگ گئے نے ابو ہریرہ دے سینے نہ بھی لگ جا۔ لجپال نبی دی آل دے نال مصطفیٰ دے صحابہ نے پیار کر کے دسے آئے کہ ایمان ہی ادو مکمل ہوئے گا جدو لجپال نبی دی آل نال بھی پیار ہو جائے گا تے مصطفیٰ دے اصحاب نال بھی پیار ہو جائے گا۔ ساڑھا تے عقیدہ ہے الحمدللہ کہ ساڑھیاں زندگیاں دیا ساہ یہ جڑا خون رگاں چے دوڑ رہے آئے اس ذکر حسین دا صدقہ تے لجپال نبی دے صحابہ دا صدقہ دوڑ رہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان بیان کر دیا کائنات دے جتنے بھی درخت نے ساریاں دی کلمہ بنائی جان، کلمہ ٹوٹ سکتیاں نے ختم ہو سکتیاں نے، جتنے دریا نے سیاہی بنائی جائے سیاہی ختم ہو سکتی ہے، نہ ذکر مصطفیٰ ختم ہو سکتا ہے، نہ ذکر حسین ختم ہو سکتا ہے، نہ ذکر صحابہ ختم ہو سکتا ہے۔ خالق کائنات رب العالمین دی بارگاہ چ دعا اللہ تعالیٰ میں اور آپ نو لجپال نبی دی آل نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب